حال ہی میں جو ہے انجینئر رشید سے ملاقات کر کے آئے ہیں انجینئر منیر خان، اور آپ کو بتا دوں کہ انجینئر رشید کی جانب سے کیا کچھ میسج تمام لوگوں تک باقاعدہ طور پر دیا گیا ہے اور کس طریقے سے آنے والے انتخابات کو لے کر تیاری ہوگی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ساتھ انجینئر منیر خان موجود ہیں جو کہ AIP پارٹی سے منسلک ہیں 2019 سے، اور جس طریقے سے اس وقت نظام چل رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انجینئر منیر خان صاحب اڑی سے وابستہ ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کانسٹیچوئنسی ہیڈ ہیں اڑی کے۔ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ آخرکار کس طریقے سے اس وقت نظام چل رہا ہے۔ سب سے پہلے منیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ آپ انجینئر رشید سے جو ہے قریباً کچھ وقت پہلے مل کر آئے ہیں، تو کس طریقے کی ملاقات رہی، کون کون سے پوائنٹ اس میں ڈسکس ہوئے اور عوام کے لیے کیا میسج جو ہے انجینئر رشید کی جانب سے دیا گیا ہے؟ دیکھیے جی، پہلے جب میری ملاقات ابھی کچھ دن پہلے انجینئر صاحب سے ہوئی جی، تو پہلی ہی ان کی جو وہاں سے بات تھی وہ صرف عوام کے لیے تھی جی، اور خصوصاً اڑی کے جو لوگ تھے جی، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اڑی کے لوگوں نے 2019 میں بھی میرا ساتھ دیا جی، اور پھر آج 2024 میں بھی جی، اس طریقے سے ساتھ دینا، خود نکل کے آنا، پھر ریلیوں میں جڑنا اور بھروسہ جتانا اور ایک بھروسہ جتانا، جی، اپنے جیب سے پیسے نکال کے خود خرچ کرنا، گاڑیوں میں خود تیل ڈالنا، یہ جو چیز ہے یہ بولتے بولتے ان کی آنکھوں سے میں نے خود آنسو دیکھے ہیں۔ جی، کچھ واقعہ جو ہے وہ میں نے ان کے ساتھ وہاں پہ ڈسکس کیے اپنی کانسٹیچوئنسی کو لے کے، تو ریلی ان کی آنکھوں سے آنسو آئے اس چیز کو سوچتے کہ میں ان لوگوں کا جو ہے تا عمر جو ہے ان کا یہ قرضہ میں کبھی نہیں اتار پاؤں گا، اور یہ چیز کہی واضح کی ان لوگوں سے میری طرف سے شکریہ ادا کرنا جنہوں نے میرے جیل میں ہوتے ہوئے بھی میرا اتنا بڑا ساتھ دیا ہے۔ بے شک۔ اور خصوصاً جتنی بھی یوتھ جی، ہر جگہ سے، ہر کانسٹیچوئنسی سے، خصوصاً میں اڑی کی بات کروں گا کیونکہ میں جب وہاں پہ بات کرتا تھا تو میں زیادہ تر بات ہماری اڑی کے بارے میں ہوئی، اور خصوصاً انہوں نے اڑی کے بارے میں مجھے بولا کہ آپ کو بھی یہ چیز پتہ ہوگی کہ 2019 میں بھی جب پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے تو تب بھی انجینئر رشید صاحب جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ لیڈ لی ہے، جی، اور اس کے بعد پھر سے آج 2024 میں بھی انہوں نے لیڈ لی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ چیز کہنا ہے کہ یہ ایک ایموشنل ووٹ تھا۔ بالکل۔ ایموشنل ووٹ اگر 2024 میں تھا تو 2019 میں کیا تھا؟ 2019 میں ایموشنل ووٹ نہیں تھا، تو یہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 2019 میں بھی وہ لیڈ کرتے تھے، 2024 میں بھی انہوں نے پارلیمنٹ الیکشن میں لیڈ کی ہے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ آنے والے جو اسمبلی الیکشنز ہوں گے سیم یہی جوش، سیم یہی ولولہ ان کا جو ہے وہ آگے بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا منیر صاحب، جس طریقے سے اس وقت نظام چل رہا ہے، اڑی جو ایریا آتا ہے بہت بچھڑا ہوا ایریا علاقہ ہے، بہت زیادہ دور بھی ہے، تو کافی تر نظر اڑی پر نہیں پہنچتی ہے، تو آج تک جس طریقے سے اڑی میں سیاست چلی ہے، کس حساب سے چلی ہے، کیا نظام چلا ہے، اور وہاں کی عام شہریوں کے لیے کس طریقے سے جو ہے آسانی سیاستدانوں نے کی ہے؟ یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہے جی، کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بنایا تو اڑی کے لوگوں نے اپنے خون سے، لیکن جب وہ ایک بار جیتتے ہیں، جیتنے کے بعد پھر وہ کبھی وہاں پہ دکھے نہیں، چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہو۔ انہوں نے بھرپور سپورٹ ان کا یوتھ نے بھی کیا، باقی لوگوں نے کیا، لیکن اس کے بدلے میں اڑی اگر آپ جائیں گے آپ کوئی بھی ایسی چیز اڑی میں نہیں دیکھیں گے کہ جس سے آپ کو لگے کہ نہ کہیں اڑی کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پہلے سٹارٹنگ میں 1972 یا 80 تک جی، کچھ جاب وغیرہ وہاں پہ لگے ہیں، کچھ لوگ نوکریوں میں لگے ہوئے ہیں، اب جو وہ تب نوکریوں میں لگے ہوئے ہیں تو وہی لوگ اب جو ہے ایک ووٹ بینک، ایک پرٹیکولر پارٹی کے جو ہیں ووٹ بینک بنے ہوئے ہیں، جو باقی کی سیاست چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بار بار ہم انہی لوگوں کو جتائیں۔ لیکن اگر آپ اس ٹائم اڑی میں دیکھیں گراؤنڈ لیول پہ آپ کو اتنی ان امپلائمنٹ ملے گی کہ جتنے بھی آپ نوجوان جو بھی آپ کو ملے گا وہ بے روزگار ہوگا،
اور ایسے بے روزگار جو کہتے ہیں کہ ہم 6,000 مہینہ 7,000 مہینہ پہ بھی کہیں پہ ہمیں کام دلا دو، بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے. لیکن یہ جو نوجوان ہے نا اڑی کا، یہ ہمیشہ یوز ہوا ہے، استعمال کیا گیا ہے. بالکل ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے. چاہے کوئی بھی سیاستدان ہو، جی. انہوں نے ہمیشہ ان کو استعمال کیا ہے. یہ یوتھ کو خود بھی پتہ ہے، ایون ابھی بھی استعمال ہو رہے ہیں. لیکن جو پارلیمنٹ الیکشن ریسنٹلی ہوئے تو اس میں بڑھ چڑھ کے جو ہے ہمارا یوتھ جو تھا اڑی کا، حصہ لیا. انہوں نے حصہ لیا، اور انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ دکھا دیا ان سب سیاستدانوں کو کہ اگر یوتھ چاہے تو وہ کبھی بھی چینج لا سکتا ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں اڑی کی یوتھ میں ایک ایسا جوش ہے، ہر کوئی چینج چاہتا ہے. بالکل. اب دیکھیں یہ پاور کا نشہ ایسا ہے کہ ہر کوئی، مطلب بزرگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پھر سے لڑنا ہے. مطلب اب وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اب کم سے کم خاندانی راج چل رہا ہے کہ اب کم سے کم ہم آرام ان کریں. نوجوانوں کو بھی تھوڑا آگے لے کے جائیں، ان کے پیچھے چلیں. لیکن ان کا جو پاور ہے یہ ان کو یہ چیزیں کرنے نہیں دے رہے ہیں، اس وجہ سے مجبور ہے. اگر پہلے والد صاحب ہیں پھر ان کے فرزند آئیں گے، اگر پہلے سسر جی ہیں پھر ان کے داماد آئیں گے. تو یہی سیاست ابھی تک اڑی میں ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں یہ جو سیاست اب رہ گئی ہے یہ صرف امیروں کی ہی رہی ہے. ہر کسی، آپ موسٹلی ہماری کانسٹیچوئنسی میں دیکھیں ماشاءاللہ بلینئرز جو ہیں وہ سیاست لڑنے آ رہے ہیں. اب وہ کس لیے لڑ رہے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا. اچھا منیر جی، ایک اور سوال رہے گا آپ سے. جس طریقے سے آپ کیمرہ کے سامنے بہت کم آتے ہیں، جی 2019 سے اگر آپ AIP کے ساتھ ہیں تو لوگ کہیں نہ کہیں جاننا چاہیں گے کہ آپ کی شروعات کہاں سے ہوئی، آپ کا جو ہے سفر کیسا رہا ہے، کس طریقے سے آپ اس پارٹی کی اور رجحان کیے ہیں. جی دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ 2019 میں اس پارٹی کے ساتھ جڑا ہوں، عوامی اتحاد پارٹی. پہلے تو اس کے نام نے ہی مجھے اٹریکٹ کیا، اتحاد، عوامی اتحاد. اس کے بعد جو انجینئر صاحب ایک سمپل، ایک عام انسان، ایک سچا انسان، اس کو اس کے ساتھ چلنے کا دل کیا، اس کی سچائی کے ساتھ چلنے کا دل کیا. اس کا جو VIP کلچر سے دور رہنا اس کو پسند تھا، اس چیز نے اٹریکٹ کیا. تو 2019 میں اس پارٹی کے ساتھ جڑا تھا، اور 2019 میں ہی کانسٹیچوئنسی انچارج میں اس کانسٹیچوئنسی کا تھا. اس کے بعد پولیٹیکل سینیرو سارا چینج ہو گیا. جی آپ کو بھی پتہ ہے 370 گیا، بدلاؤ باقی بہت چیزیں، زیادہ بدلاؤ بہت زیادہ ہو گیا. اور اس بار 2024 میں جب ہم فارم کے بارے میں سوچا کہ ہم انجینئر صاحب کا فارم بھریں گے، لیکن یہ چیز پتہ نہیں تھی کہ یہ ایکسیپٹ ہوگا بھی. لیکن جب یہ ایکسیپٹ ہوا تو ہر ایک کے دل میں تھوڑا سا ایک امید کی کرن جاگ گئی. امید کی کرن ایک جاگی کہ ہم اس چیز کے لیے اب کوشش کریں. اور پھر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ مطلب پھر ایک اللہ کی طرف سے غیبانہ ساتھ بھی آتا ہے کہ لوگ جڑتے گئے. حالانکہ صرف 12 دن کی ہماری کیمپین چلی ہے، لیکن لوگ جڑتے گئے اور ایک ایسا ماحول بنا کہ میں آپ کو ایک چیز کہوں کہ میں ریلی کے ساتھ جب بڈگام گیا تو بڈگام میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ بڈگام پورا ایریا جو شاید نیشنل کانفرنس کا جو ہے گڑھ ہے، لیکن جو میں نے دیکھا اور اتنا سپورٹ بڈگام ایریا میں یا بیرو ایریا میں اتنا سپورٹ دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ نہیں اب انجینئر صاحب تو ہاریں گے نہیں، یہ تو ان کی جیت پکی ہے. تو پھر اللہ کا کرنا تھا کہ ایک اتنے ہیوی مارجن سے جو ہے وہ جیتے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسمبلی میں بھی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے ہمارے پاس جتنی سیٹیں ہیں ہم کوشش کریں گے کہ نارتھ میں ہر ایک سیٹ پہ، ایون ساؤتھ میں ہماری کیمپینز اتنی فاسٹ چل رہی ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو ساؤتھ کے رزلٹ جو ہیں وہ بھی سرپرائز کریں گے. اچھا آپ سے ایک اور سوال رہے گا. اگر میں آپ سے پوچھوں منیر صاحب کہ آپ نے AIP پارٹی کے ساتھ جس طریقے سے منسلک ہیں، کیا مائنڈ میں سوچ ہے اڑی کے لوگوں کے لیے؟ کیا کچھ بدلاؤ آ سکتے ہیں؟ کس طریقے سے آپ رجحان رکھتے ہیں؟ کیا ویژن رکھتے ہیں اڑی کو لے کر؟ اگر آپ دیکھیں اڑی میں بہت کام کیا جا سکتا ہے، بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے. اڑی میں آج تک کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا ہے جس سے اڑی پہچانی جائے. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا ہے جس کے لیے کوئی دور کے بندے بھی اڑی میں آئیں. وہاں پہ میں نے آپ سے کہا صرف 80 تک جو جاب لگے ہوئے ہیں صرف وہی ہوا ہے. باقی اس کے بعد پھر جب تاج محی الدین صاحب آئے تو
रोड वगैरह जहाँ तक वो ले सके उन्होंने वहाँ पे लिए, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं हुआ उड़ी का जिसमें इकोनॉमिकली उड़ी थोड़ा ग्रो करता, बूस्ट हो सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं। आने वाले दिनों में आप जो है वो हमारे मैनिफेस्टो में आप देख लेंगे। अपना मैनिफेस्टो हम जस्ट कुछ दिनों में जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, वो आप खुद देख लेंगे। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हर एक इंसान की समझ में आएगा कि उड़ी में क्या चीज़ हो सकती थी और अभी तक हुई नहीं है। अच्छा, माजी में देखें पार्लियामेंट इलेक्शंस में तो एक बहुत बड़ा चेहरा थे उमर अब्दुल्ला, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और इंजीनियर रशीद ने जीत हासिल की करीबन बड़े मार्जिन से। तो जिस तरीके से अब आने वाले इंतखाबात हैं, असम्बली इंतखाबात हैं, तो आपको लगता है कि इस बार भी भारी रकम से जो है वो इंजीनियर रशीद साहब जो है वो लीड करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँ, लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में जी, ये बाकी हमारी सियासी पार्टियों ने डाला हुआ है कि वोट ज़ाया हो गया। ठीक, एक आम सी बात जो है लोगों में चल रही है। लेकिन ये खाली कुछ चंद लोग हैं जो ये सोच रखते हैं। आपने कल की अगर हमारी एक रैली देखी हो बांडीपुरा की, जिसको प्रिंस परवेज साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी और अबरार साहब खुद लीड कर रहे थे, आप देखें लोगों में सेम वही वलवला, वही जोश, वही जज्बा जो पार्लियामेंट में था। और एक ऐसी ही वेव अब शुरू होने वाली है अनकरीबी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस इलेक्शन से पहले जो है इंजीनियर साहब भी हमारे सामने होंगे, और हम पूरी उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ चंद दिनों में वो भी हमारे साथ में होंगे। और जब वो आएंगे तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी जो कैंपेन चलेगी या उनकी जो मुहिम चलेगी वो एक इस तरीके का अलग तरीके का होगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा अपना टारगेट है तकरीबन 25 सीटों तक जो है, हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि 25 से 30 सीटें जो हैं वो हम इंशाल्लाह लेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्या इंजीनियर मुनीर खान साहब जो हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, अभी इस बारे में जब तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा तो तब तक ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। मंडे को होपफुली शायद एक लिस्ट आएगा जो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में होगा, तो वो फिर ख़ुद पता चल जाएगा उस टाइम। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उम्मीद है कि इंजीनियर मुनीर खान साहब जो हैं उड़ी की आवाज़ बन सकें, और तमाम जितने भी उड़ी के लोग हैं बाकायदा तौर पर कहीं ना कहीं वो सोच रखें कि बदलाव उन्हें लाना है। फ़िलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि AIP पार्टी जो है वो इस वक्त कमर कस के बैठी हुई है, और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जो कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश है कि इंजीनियर रशीद जो है वो रिहा होने चाहिए और वो ख़ुद जो है उनकी आवाज़ बननी चाहिए, वो भी तकाज़ा हो सकता है। फ़िलहाल के तौर पर इंतखाबात की तैयारियाँ अरूज पर हैं। देखने वाली बात यह है कि आखिर आगे क्या होता है और किस तरीके से निज़ाम चलता है। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।